بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 158 اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 1188، کتاب التہجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، میرے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الاقصی۔ میرے نبی نے فرمایا کچاوے نہ کسے جائیں، رخت سفر نہ باندھا جائے سوائے 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اب ابن تیمیہ، جس کو تمام غیر مقلدین اہل حدیث بھی اور دیوبندی بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کے ضمن میں فتاوی ابن تیمیہ کی 27ویں جلد میں صفحہ 37 اور 38 پہ یہ کہا کہ یہ حکم مطلق ہے، کسی چیز کو استثناء نہیں، نہ قبر رسول کو نہ دیگر صالحین کی قبور کو۔ اور اسی حدیث کے تحت ابن تیمیہ کہتا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اب اس حدیث کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ کیا واقعی وہ ہے جو ابن تیمیہ لے رہا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ سفر حرام ہے، گنبد خضرا کی طرف سفر کرنا حرام ہے، یا بزرگوں کے مزارات کا سفر کرنا حرام ہے؟ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے تو پھر معاملہ تو بڑا الجھ جائے گا۔ اب آئیے اس حدیث کا حقیقی مطلب کیا ہے جو سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد صفحہ 337 اور انٹرنیشنل نمبر اس کا 2499۔ میرے نبی نے فرمایا لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا سمندر کا سفر نہ کیا جائے مگر حاجی، معتمر عمرہ کرنے والا اور مجاہد فی سبیل اللہ۔ یہ حدیث شد رحال کو اس حدیث سے سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا لا ترکب البحر، سمندر کا سفر نہ کیا جائے سوائے 3 لوگوں کے، الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ، یا مجاہد سفر کرے جہاد کرنے والا، یا حاجی سفر کرے، یا عمرہ کرنے والا سفر کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے بھی سمندر کا سفر ناجائز ہے، تجارت کے لیے بھی سمندر کا سفر ناجائز ہے، حصول تعلیم کے لیے بھی سمندری سفر ناجائز ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر کا پرصعوبت اور مشکل ترین سفر کرنا ہی ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ حج کے لیے کیا جائے، عمرہ کے لیے کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سوائے حاجی اور عمرہ کرنے والے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے سمندر کا کوئی سفر نہیں کر سکتا، ناجائز ہے۔ تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی مطلب حدیث شد رحال کا ہے کہ صرف 3 مساجد کی عظمت و فضیلت بیان ہو رہی ہے اور کثرت ثواب بیان ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی بات شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھی، اور یہی بات علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھی۔ فرمایا اس میں صرف مساجد کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مستثنا منہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ مستثنا منہ کیا ہے؟ مزارات نہیں، مستثنا منہ ہے دیگر مساجد۔ مستثنا یہ 3 مساجد، مستثنا منہ کیا ہے؟ تو مستثنا کی جنس سے ہوگا نا، وہ کیا ہے؟ مستثنا جو ہے وہ مستثنا کی جنس سے ہے نا، تو وہ مستثنا منہ کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے دیگر مسجدیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں مدرسے کی، بھائی قرآن پڑھنا ہے تو غوثیہ مسجد میں ہی پڑھنا، تو مطلب کیا ہے کہ کلیسا میں جا کے قرآن نہ پڑھنا، چرچ میں جا کے قرآن نہ پڑھنا، وہاں کون سی جناب اسمبلی میں جا کے قرآن کی کلاس نہ لگانا، سینٹ میں لگانا، وہاں کون سی حفظ کی کلاس لگ رہی ہے؟ تو مراد کیا ہوگا؟ دوسری مسجد میں جا کے مدرسے میں داخلہ نہیں لینا، مطلب یہ ہوگا نا۔ تو بھائی دیگر مساجد مستثنا من ہو دیگر مساجد ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اتنا ثواب نہیں جتنا ان 3 مساجد میں ہے۔ اور پھر اگر عقیدہ ہمارے والا نہ ہو کہ صرف 3 مساجد کے ثواب کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور مسجد کی طرف بھی نہیں جانا اور کسی اور طرف سفر بھی حرام ہے۔ اگر حکم مطلق جیسے کہ ابن تیمیہ نے لیا، اگر مطلق حکم اور استثناء نہ ہو تو دیگر مساجد کی طرف بھی جانا ناجائز ہو جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو بڑی الجھن ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد قباء کی طرف پیدل بھی جاتے ہیں ہر ہفتے کو، سواری پہ سوار ہو کے بھی جاتے ہیں،
اور فرماتے ہیں ایک عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ اب مسجد قباء تو ان 3 مسجدوں میں نہیں ہے۔ پھر بخاری شریف میرے نبی نے فرمایا جو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جائے اس کو ہر قدم پہ ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوگا۔ پھر سنن ابن ماجہ صفحہ 56 حضرت ابی سعید خدری راوی اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق من شاء ھذا، میرے نبی فرماتے ہیں جو نمازی مسجد کی طرف جاتے ہو ان الفاظ سے دعا کر دے، اے اللہ جتنے تجھ سے مانگنے والے ہیں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ جو میرے قدم تیری گھر کی طرف چل رہے ہیں ان کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ اس دعا کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کو دعا مغفرت پہ لگا دیتا ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر اگر زیادہ سے زیادہ گفتگو ہوگی تو مستثنیٰ من ہو دیگر مساجد کی گفتگو ہوگی، پھر بھی گنبد خضرا اس میں نہیں آتا۔ اور اگر ابن تیمیہ کے فتوے کو تسلیم کر لیا جائے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ مطلقاً کسی طرف سفر حرام ہے، بھئی آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو مجھے بتائیے حج کیا صرف مسجد حرام کے ساتھ ہے یا مسجد نبی تک محدود ہے یا مسجد اقصیٰ تک محدود ہے؟ نہیں، مناسک حج کو دیکھ لیں، بھئی حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ عرفات میں جو بندہ ایک لمحہ ٹھہرا حج ہو گیا، وہاں ایک لمحہ نہ ٹھہرا باقی سارا کچھ کیا، سرے سے حج ہی نہیں ہوا۔ اب مجھے بتائیے عرفات مسجد حرام سے ملا ہوا ہے، مسجد نبی سے ملا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ سے ملا ہوا ہے؟ نہیں، عرفات تو اتنا دور ہے مسجد حرام سے، تو جو وقوف عرفہ کرتا ہے قصداً ارادتاً وہاں جاتا ہے اس پہ شرعی حکم کیا لگے گا؟ جو واجبات ہیں حج کے، رمی حج کا واجب ہے، سعی صفا مروہ کی حج کا واجب ہے، قربانی حج کا واجب ہے، حلق حج کا واجب ہے، وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے۔ مجھے بتاؤ ان میں سے کتنے واجب ہیں جن کا تعلق مسجد حرام سے ہے؟ حدیث شد رحال کا صرف اور صرف مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد میں جو ثواب ہے کسی اور مسجد میں نہیں۔ الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب میرے نبی پردہ فرما گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں چلے گئے، 6 مہینے کے بعد حضور خواہ میں آئے، فرمایا بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں سے سواری پکڑی۔ اب بتاؤ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد شد رحال کس نے کیا؟ حضور کی روزہ کی نیت سے سفر کس نے کیا؟ اور حضرت بلال سیدھا قبر رسول پہ آئے، یمرغ وجہہ علی قبر رسول اللہ، یمرغ اپنا چہرہ رگڑتے ہیں علی قبر رسول اللہ۔ جوہر منظم امام ابن حجر مکی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی باہر سے آتے ہیں اپنے گھر بعد میں جاتے ہیں، پہلے روزہ رسول پہ جاتے ہیں، حضرت نافع فرماتے ہیں 100 دفعہ کو تو میں گواہ ہوں، 100 سے زائد مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر باہر سے سفر کر کے آئے اپنے گھر بعد میں پہلے روزہ رسول پہ۔ 3 مساجد کے علاوہ شد رحال کون کر رہا ہے؟ قصداً ارادتاً روزہ رسول پہ کون جا رہا ہے؟ پھر الجوہر المنظم کا ریفرنس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو باقاعدہ اہل کتاب کو دعوت دی، اور اس میں کعب اخبار خود موجود ہیں، فرمایا کعب اخبار تو یہودیوں کا عالم ہے، آ جا ہمارے پاس، تجھے میں حضور کے قبر انور کی زیارت کرواؤں۔ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب کے صفحہ 285 پہ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی لگاتار 8 سال تک شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے رہے، میرے نبی خود اللہ سے اجازت مانگی، اے میرے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ چلا جاؤں؟ اللہ نے فرمایا چلا جا۔ میرے نبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ خود گئے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اگر عام قبروں کی زیارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے تو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنا کتنا بڑا ہے۔ اللہ